غور فرمائیں. منزل شام کہاں فکرت شبیر کہاں منزل شام کہاں فکرت شبیر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں منزل شام کہاں فکرت شبیر ظلم کا تو ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک ظلم کا سایہ تو ظلم کا کربل سے چلا شام تلک شام بازار کہاں زہرا کی جاگیر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں کہا ظالم نے سید زادیاں سر ننگے چلو کہا ظالم نے کہا ظالم نے سید زادیاں سر ننگے چلو ظلم ظالم کا کہاں زینب دلگیر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں منزل شام کہاں. ایک ساتھ اے جان سکینہ نادانی سکینہ اے جان سکینہ نادانی سکینہ اے شام کے زندان کی مہمان سکینہ اے جان سکینہ وہ روز کے سلی وہ تیرا روز کرو
بس آج سے زندان ہے سنسان سکینہ، یہ ہاتھ جو کانوں پہ ہوں رکھے ہوئے بی بی، یہ دیکھو یہ ابھی تک کہو کیا کان سکینہ، دکھتے ہیں ابھی تک کہو کیا کان سکینہ، اٹھتی نظر آتی نہیں نیند کیسی، اٹھتی نظر آتی نہیں یہ نیند ہے کیسی، یہ کو تو یہ خواب تو کرتا ہے پریشان سکینہ، یہ خواب تو کرتا ہے پریشان سکینہ، یہ دیس نیا لوگ نئے ہم بھی نئے ہیں، یہ دیس نیا لوگ نئے ہم بھی نئے ہیں، کس طرح سے ہو دفن کا سامان سکینہ، کس طرح سے ہو دفن کا سامان سکینہ، دیکھو تو اٹھو قید میں ہے کس کا یہ ماتم، دیکھو تو اٹھو قید میں ہے کس کا یہ ماتم، بانو تیری اس نیند کے قربان سکینہ، بانو تیری اس نیند کے قربان سکینہ، اے جان سکینہ نادان سکینہ، نعرہ سکینہ۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات حضرات کلام الہی یعنی قرآن مجید کا سب سے مختصر یعنی سب سے چھوٹا سورہ جس کا نام ہے سورہ کوثر. جتنا حضرات مجلس میں تشریف فرمائیں ان کو قرآن کا کوئی اور سورہ یاد ہو یا نہ یاد ہو لیکن کم سے کم سورہ حمد، سورہ توحید اور سورہ کوثر ضرور یاد. اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم ان 3 سوروں کا یاد ہونا ضروری ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، آپ اس کوثر کے، اس نعمت کے، اس انعام کے شکرانے کے طور پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں. انا شانئک هو الابتر، آپ ابتر نہیں ہیں
بلکہ آپ کے دشمن ابتر۔ عزیزوں، یہ مجلس چونکہ یاد سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے، لہذا میں نے بہتر سمجھا کہ اس سورے کو سرنامہ سخن قرار دیا جائے۔ جب اس سورے کی تلاوت ہوتی ہے اور اس پر گفتگو کی جاتی ہے تو زیادہ تر لفظ کوثر کے سلسلے میں بحث ہوتی ہے کہ کوثر کے معنی کیا ہے۔ مختلف مترجمین نے یعنی ترجمہ کرنے والوں نے اور مفسرین نے یعنی تفسیر بیان کرنے والوں نے کوثر کے الگ الگ معنی بیان کیے۔ کسی نے لکھا کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، کسی نے لکھا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے لکھا کہ کوثر سے مراد آب کوثر ہے، کسی نے لکھا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کسی نے لکھا کہ کوثر سے مراد شریعت ہے، کسی نے لکھا کہ کوثر سے مراد رحمت ہے، کسی نے لکھا کہ کوثر سے مراد امت۔ مختلف معنی کوثر کے بیان کیے گئے۔ اگر آپ اپنی خاموشی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ افسوس تو اس بات پر ہے کہ جن لوگوں کو لفظ کوثر کے بہت سے معنی نظر آتے ہیں ان کو لفظ امی کے ایک ہی معنی نظر آتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد یعنی اگر قرآن میں لفظ کوثر آ جائے یا پھر غدیر کی حدیث میں لفظ مولا آ جائے تو لوگ کہتے ہیں عربی زبان میں ایک لفظ کے 25 معنی ہوتے ہیں، 40 معنی ہوتے ہیں، اور اگر قرآن میں پیغمبر کو امی کہہ دیا جائے تو ایک ہی معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ امی کا مطلب ہے جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اب قبلہ کوثر کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے، اس وقت میں فقط آپ کی خدمت میں جذباتی جملے عرض کر کے بھی مجلس پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں، اس لیے کہ جو حضرات یہاں سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، جو باہر سن رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، اور اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آن لائن بھی مجلس سنی جا رہی ہے، اور یہ باتیں بچوں تک پہنچانا نہایت ضروری ہے۔ دیکھیے، سنیں اور غور سے سنیں کہ کوثر کے جتنے معنی بھی بیان ہوئے ہیں الگ الگ، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جتنے مفسرین نے سورہ کوثر کی تفسیر تحریر کی ہے، وہ شیعہ ہوں یا اہل سنت، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، علامہ ابن کثیر سے لے کر علامہ مودودی تک جتنے مفسرین، وہ سب کے سب، اور ہمارے مفسرین جنہوں نے اقوال معصومین کی روشنی میں تفاسیر تحریر کی، وہ کوئی مفسر مسلمانوں کے کسی فرقے کا ایسا نہیں ہے جس نے سورہ کوثر کے سلسلے میں قلم اٹھایا ہو اور اس کی شان نزول کے طور پر یہ واقعہ تحریر نہ کیا ہو۔ کیا واقعہ؟ کب واقعہ یہ تحریر کیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عاص ابن وائل، یاد رہے گا بچوں کو، کیا نام تھا؟ عاص ابن وائل۔ یہ کلمہ تو پڑھ چکا تھا لیکن اس کے دل میں اسلام اترا نہیں تھا، منافق تھا، پیغمبر سے بات کر رہا تھا، اللہ کے رسول سے بات کر رہا تھا، بات کر کے آگے بڑھا، ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تو اگر یہ مومن ہوتا تو کہتا کہ میں طٰہٰ سے بات کر رہا تھا،
میں یاسین سے بات کر رہا تھا، میں مزمل سے بات کر رہا تھا، میں مدثر سے بات کر رہا تھا، میں بشیر سے بات کر رہا تھا، میں نذیر سے بات کر رہا تھا، میں نور اول سے بات کر رہا تھا، میں خلق اول سے بات کر رہا تھا، میں صاحب میراث سے بات کر رہا تھا، میں صاحب لولاک سے بات کر رہا تھا، میں سراج منیر سے بات کر رہا تھا، میں مشکات عظیم سے بات کر رہا تھا، میں عشق اول سے بات کر رہا تھا، میں نور مجسم سے بات کر رہا تھا، لیکن کیونکہ مومن نہیں تھا، منافق تھا، لہذا اس نے اس سے کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا ہوں۔ سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا، اور جب اس نے کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا تو پیغمبر کے کانوں تک یہ جملہ آیا۔ اب جو پیغمبر نے سنا کہ اس نے مجھے ابتر کہا، دیکھیں یہ بالکل فطری بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی برائی کر رہا ہو اور آپ سن لیں تو بہرحال دل پر چوٹ لگتی ضرور ہے۔ تو پیغمبر اسلام کے دل پر چوٹ لگی کہ اس نے مجھے ابتر کہا۔ تو اب جب پیغمبر کے دل پر چوٹ لگی تو پیغمبر نے خود تو کچھ نہ کہا، لیکن اللہ نے پیغمبر کی طرف سے جواب دیا۔ اللہ کے لیے بیدار ہو، اللہ نے جواب دیا اس سورہ کی شکل میں، جس پہ اللہ نے پیغمبر سے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ پھر آپ یوں سمجھیں کہ پیغمبر کی تسلی اور تشفی کے لیے یہ سورہ نازل ہوا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں۔ آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ اب آخری آدمی تک جو متوجہ ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوثر ابتر کا جواب ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ یہ کوثر جو ہے، سمجھے آپ؟ یہ کوثر جو ہے یہ ابتر کا جواب ہے۔ یہ کوثر جو ہے یہ ابتر کی ضد ہے، ابتر کی ضد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ابتر کے معنی سمجھ میں آ جائیں تو کوثر کے معنی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب اگر ابتر کے معنی پیاسے کے ہیں تو کوثر کے معنی آب کوثر کے ہوں گے۔ تاکہ یہ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اب اگر ابتر کے معنی بے دینی کے ہیں تو پھر کوثر کے معنی شریعت کے ہوں گے۔ تو ہم نے مفسرین سے پوچھا بھائی ابتر کے کیا معنی ہیں، تو مفسرین نے بتایا کہ ابتر کے 3 ہی معنی ہیں۔ ابتر کے 3 ہی معنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفسرین کی نگاہ میں قرآن میں 3 ہی ابتر ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، 3 ہی ابتر ہیں۔ ابتر کے معنی کیا ہیں کہ پہلے معنی، بس اسی کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور مجلس تمام ہو جائے گی، کہ ابتر کے سب سے پہلے معنی یہ بیان ہوئے کہ ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی نسل آگے نہ بڑھے، اسے کہتے ہیں ابتر۔ اب یہ لوگ پیغمبر کو ابتر کیوں کہتے تھے؟ کہ یہ پیغمبر کو ابتر اس لیے کہتے تھے کہ اللہ نے پیغمبر کو جو بیٹے عطا کیے تھے، یعنی جناب طیب، جناب طاہر یا جناب قاسم، بہت توجہ آپ حضرات کی، یہ سب بچپنے میں وفات پا گئے، سب بچپنے میں اس دنیا سے گزر گئے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے۔ جب بیٹے دنیا سے چلے گئے، خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیں، جب بیٹے دنیا سے چلے گئے تو اب یہ ابتر ہیں، یہ مقطوع النسل ہیں، ان کی نسل منقطع ہو گئی ہے۔ آپ کی زبان میں یہ بے اولاد ہیں، اب آگے ان کا نام باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ان معنی میں پیغمبر کو ابتر کہتے تھے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اب کوثر کے معنی کیا ہوں گے؟ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل، ہم نے آپ کو
خدا کے لیے بھائی بیدار ہو، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی ہے، اب آپ اس انعام کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں، اور آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ یہ جو آپ کے دشمن ہیں نا یہ ابتر ہیں، یہ مقطوع النسل ہیں، یہ مقطوع النسل ہیں۔ اب سامنے کی بات ہے، اور یہ بات علامہ مودودی نے بھی تحریر کی اپنی کتاب تفہیم القرآن میں، انہوں نے لکھا کہ ابتر کے بہت سے معنی ہیں، ابتر سے مراد کوثر بھی ہے، ابتر کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد نہر کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے، اور سارے معنی تحریر کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے تحریر کیا، اب دیکھیے آپ کے مطلب کی بات ہے، آخر میں انہوں نے تحریر کیا کہ کوثر سے مراد ساری دنیا میں پھیلے ہوئے وہ سادات ہیں، سنیے وہ سادات ہیں کوثر سے مراد کہ جن کا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ اپنے کو اولاد رسول کہتے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں آپ متوجہ ہوئے یا نہیں متوجہ ہوئے؟ آپ اگر ساری دنیا میں گھومیں، آپ ساری دنیا میں گھومیں تو دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نظر نہ آئے گا کہ جہاں آپ کو سادات نظر نہ آئیں، جہاں آپ کو اپنے کو سید کہنے والے نظر نہ آئیں۔ بڑی قیمتی بات میں عرض کر رہا ہوں، ہر جگہ آپ کو سادات نظر آئیں گے۔ کسی سید سے پوچھئے کہ تم کیوں سید ہو، کسی سید سے پوچھئے کہ تم کیوں سید، تو وہ کہے گا کہ ہم اس لیے سید ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، ہم رسول کی اولاد، اس لیے سید ہیں۔ لیکن کیا دنیا میں آپ کو کہیں کوئی ایک بھی ایسا سید نظر آیا جو اپنے نام کے ساتھ محمدی لگاتا ہو؟ بولیے بھائی بولیے، کوئی سید آپ کو ایسا ملا کہ جس کا سر نیم محمدی ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ کہ نہیں۔ کوئی ایسا ہے جس کا سر نیم مصطفی ہو؟ کہیں ملا کوئی سید؟ میں کہا سید فلاں حسین مصطفی کا ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ کوئی سید اپنے نام میں احمدی لگاتا ہے، کسی کا سر نیم احمدی ہے؟ کہ نہیں، نہ کوئی محمدی ہے، نہ کوئی مصطفی ہے، نہ کوئی احمدی ہے۔ جتنے سادات آپ کو دنیا میں ملیں گے، اور میں تو تھوڑا سا بات کی وضاحت کر دوں کہ چاہے وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ، دیکھیں پڑھے لکھے حضرات میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں، غیر شیعہ حضرات میں بھی نہ معلوم کتنے آپ کو سادات ملیں گے، آپ ڈھونڈیے تو آپ کو سادات ملیں گے۔ اب وہ کیوں سید ہیں اور شیعہ کیوں نہیں ہیں، یہ ایک بالکل الگ بحث ہے، اس وقت مجھے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا ہے، لیکن آپ کو جتنے بھی سادات ملیں گے چاہے وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ ہوں، نہیں میں تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں، چاہے واقعی سید ہوں، ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد، نہیں آپ نے محسوس نہیں کیا بھئی، یہ وہ نقطہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جس کے لیے شجرہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ صرف جو آدمی اپنے کو سید کہتا ہو بس، اس لیے آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی آپ کے کام آ جائے کہ غیر سید کے سید بننے کے لیے دو چیزیں بیدار ہو کے سنیے گا، دو چیزیں ہیں جو بڑی آسانی سے کسی بھی غیر سید کو سید بنا دیتی ہیں۔ ایک کا نام ہے دولت، دوسرے کا نام ہے ہجرت۔ ایک بابا تو بلند صلوات پڑھے بھائی محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں آپ محسوس کر رہے ہیں، میں نے خیال کر دیا ایک تو دولت میں اضافہ ہوا اور سید صاحب ہو گئے، دوسرے ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ گئے اور وہ ہو گئے سید۔ اور دیکھیے عزیزوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ اہل بیت کی فضیلت کا کوئی نہ کوئی گوشہ سامنے آ جاتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز
عمر ابن عبد العزیز، عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں مدینے کا گورنر ایک راستے سے جا رہا تھا، سامنے سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے تھے. دیکھیں اس پہ بھی ایک نکتہ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنی تیزی سے لوگ سادات میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، بہت توجہ آپ حضرات کی، تو اس پہ بھی ایک نکتہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز جا رہا ہے اور ادھر سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، دونوں میں ملاقات ہوئی، مصافحہ کیا، کچھ اور لوگ جمع ہو گئے تو اس نے لوگوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت افضل الناس کون؟ افضل الناس مطلب سمجھا، یعنی انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اب وہ مدینے کا گورنر تھا تو لوگوں نے کہا حضور آپ ہیں، آپ ہر طرف سے آواز آئی کہ آپ ہیں. تو اس نے کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میں افضل الناس نہیں ہوں بلکہ یہ افضل الناس. امام زین العابدین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ افضل الناس ہیں. دیکھیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی سمجھ میں بات آئے گی وہ خاموش نہیں رہے گا. کہا یہ افضل الناس ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یہ افضل الناس کیسے ہیں؟ ان کے پاس نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، یہ افضل الناس کیسے ہیں؟ اس نے کہا یہ افضل الناس اس لیے ہیں کہ ہر آدمی ان کے شجرے میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ کسی کے شجرے میں شامل ہے. غور کیا آپ نے؟ تو قبلہ معلوم کتنے آپ کو سادات نظر آئیں گے، لیکن کوئی سید آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنے کو محمدی کہے، احمدی کہے، مصطفی کہے. ہر سید کا ٹائٹل کیا ہے، ہر سید کا سرنیم کیا ہے. میں کہ یہ کون سے سید ہیں؟ کہ یہ حسنی سید. ہمارے ملک میں کم پائے جاتے ہیں حسنی سادات، لیکن حسنی سادات کی بھی بڑی تعداد، اور شاید بہت سے لوگوں کو احساس نہ ہو. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ اپنے نام میں تبائی لگاتے ہیں، لیکن بات پہنچ جائے آپ تک، یہ جو لوگ اپنے نام میں، یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، اب اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس کی زیادہ وضاحت کروں. یہ جو لوگ اپنے نام میں تبائی لگاتے ہیں، ان میں اکثریت حسنی سادات کی. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. حسنی سادات، کیونکہ وہ اپنے نام میں حسنی نہیں لگاتے لہذا آپ سمجھتے نہیں، تو بہرحال ہیں ہندوستان میں بھی حسنی سادات. حسنی سادات کون ہے؟ کہ امام حسن کی اولاد. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ امام حسن کی اولاد سید کیسے ہو گئی، رسول کی اولاد کیسے ہو گئی؟ تو جواب کیا ملے گا؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل. تو اب یہ امام حسن کی اولاد رسول کی اولاد کیسے ہو گئی؟ کہا بھائی بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے. امام حسن بی بی زہرا کے بیٹے ہیں اور بی بی زہرا رسول کی بیٹی ہے، لہذا یہ حسنی سادات رسول کی اولاد ہو گئے. یہ کون ہے؟ کہ یہ حسینی سید ہے. ان آل اگر آپ دیکھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ تعداد حسینی سادات کی. تھوڑا سا فرق ہے، میں بھی واضح کروں گا. حسینی سادات میں سب آتے ہیں، جو عابدی ہیں وہ بھی حسینی سادات میں آتے ہیں، جو باقری ہیں، جعفری ہیں، موسوی ہیں، رضوی ہیں، کاظمی ہیں، تقوی ہیں، نقوی ہیں، یہ سب حسینی سادات ہیں. سب کے سب حسینی سادات ہیں. ماشاءاللہ بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. میں نے شاید آغا باقر کے امامباڑے میں ایک جملہ پڑھا تھا، اس وقت پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آپ تاریخ پڑھیے قبلہ، جب یزید واصل جہنم ہوا،
سنیے جب یزید واصل جہنم ہوا تو اس کے 10 بیٹے موجود تھے. نہیں ایسے نہیں سنا جائے گا بھائی, سنیے جب یزید واصل جہنم ہوا تو یزید کے 10 بیٹے موجود تھے, اور جب کربلا میں امام حسین ذبح ہوئے تو حسین کا صرف ایک بیٹا امام زین العابدین علیہ السلام جناب علی اکبر شہید ہو گئے, شہزادے علی اصغر مارے گئے, صرف امام زین العابدین موجود تھے, ان کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا. آپ نے کیا سنا؟ امام حسین جب دنیا سے گئے تو صرف ایک بیٹا چھوڑ کے گئے. جب یزید واصل جہنم ہوا تو اس کے 10 بیٹے موجود تھے, لیکن آج ساری کائنات میں حسینی سادات نظر آتے ہیں, لیکن جو 10 بیٹے چھوڑ کے گیا کوئی ایک بھی یزید کی اولاد میں نظر نہیں آتا. تو حسینی سادات ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو سادات اپنے نام میں حسینی لگاتے ہیں, تو بات ہوتے ہیں نا حسینی, مثلا بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, ابھی بھی ہیں بہت سے لوگ جو اپنے نام میں حسینی لگاتے ہیں. تو یہ جو حسینی اپنے نام میں لگاتے ہیں یہ اصل میں جناب حسین الاصغر کی اولاد. یہ جناب حسین الاصغر امام زین العابدین کے ایک بیٹے تھے, صاحب کرامت تھے, ان کی اولاد اپنے کو حسین الاصغر کی اولاد اپنے کو حسینی کہتی ہے. یعنی اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں تو یہ عابدی بھی اپنے کو لکھ سکتے ہیں اور حسینی بھی اپنے آپ کو لکھ سکتے ہیں. یہ حسینی سید, یہ کیسے سید ہو گئے؟ کہ بھائی یہ حسینی ہیں, حسین الاصغر کی اولاد, اور حسین الاصغر امام زین العابدین کے بیٹے, امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے, اور امام حسین بی بی زہرا کے بیٹے, اور بی بی زہرا رسول کی بیٹی, لہذا یہ رسول کی اولاد ہیں, سید ہیں. یہ زیدی کیسے سید ہو گئے؟ کہ یہ زید شہید کی اولاد, زید شہید امام زین العابدین کے بیٹے, امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے, امام حسین بی بی زہرا کے بیٹے, بی بی زہرا رسول کی بیٹی, لہذا یہ بھی اولاد رسول ہیں, یہ بھی سید ہیں. یہ باقری ہیں, یہ کیسے سید ہو گئے؟ کہ یہ امام محمد باقر کی اولاد, اور وہ امام زین العابدین کے بیٹے, اور امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے, امام حسین بی بی زہرا کے بیٹے, اور بی بی زہرا رسول کی بیٹی, لہذا یہ سید ہیں. یہ جعفری ہیں, یہ کاظمی ہیں, یہ موسوی ہیں, سب کا رشتہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ چھٹے امام کی اولاد, اور چھٹے امام بھی بی بی زہرا کے بیٹے. کیا سرمایا؟ 7ویں امام, وہ بھی کئی واسطوں سے بی بی زہرا کے بیٹے. یہ رضوی ہیں, موسیٰ مبرقہ کی اولاد ہیں. موسیٰ مبرقہ, بہت توجہ آپ حضرات کی, موسیٰ مبرقہ امام محمد تقی کے بیٹے, امام محمد تقی امام رضا کے بیٹے, امام رضا امام موسیٰ کاظم کے بیٹے, امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے, وہ امام محمد باقر کے بیٹے, وہ امام زین العابدین کے بیٹے, امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے, امام حسین بی بی زہرا کے بیٹے, بی بی زہرا رسول کی بیٹی. اس کا مطلب یہ ہوا تقوی ہوں, نقوی ہوں, جعفری ہوں, کاظمی ہوں, موسوی ہوں, جوادی ہوں, زیدی ہوں, حسینی ہوں, حسنی ہوں, جتنے سادات ہیں سب اپنا رشتہ جوڑتے ہیں بی بی زہرا سے, اور جب بی بی زہرا تک پہنچ جاتے ہیں تب اپنے کو اولاد رسول کہتے ہیں. ارے بھیا اولاد رسول ہی تو سید کہلاتی ہے. اگر بی بی فاطمہ زہرا کے علاوہ رسول کی 3 بیٹیاں اور ہوتی, آپ نے اگر رسول کی 3 بیٹیاں اور ہوتی تو دنیا کے کونے خدرے سے کہیں سے تو کوئی سید سامنے آتا, میں رسول کی اس بیٹی کی اولاد ہوں, میں رسول کی فلاں بیٹی کی اولاد ہوں. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اس کا
کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی صرف اور صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، ہماری جان قربان بی بی کے اوپر۔ بس عزیزوں، تقریباً 32-33 منٹ ہو گئے مجھے فضائل پڑھتے ہوئے۔ ابھی جلوس بھی برآمد ہونا ہے، ماتم بھی ہونا ہے، آپ کو زیارت بھی کرنا ہے، کافی طویل پروگرام ہے۔ خداوند عالم ارکان انجمن کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو حضرات یہاں پر زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، خداوند عالم ان کے دلی مقاصد کی تکمیل فرمائے۔ اللہ ان کو دینی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی قوت و طاقت عطا فرمائے۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرمائے۔ عزیزوں، یہ جو انجمنیں جو خدمات انجام دیتی ہیں، خاص طور سے ایام عزا میں، یہ معمولی نہیں۔ دیکھیں، شاید میری طرح کوئی اتنی وضاحت سے بات نہ کرے۔ تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، اعتراض کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، جو لوگ ذاکری کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، ایک گھنٹے کے لیے آئے، مجلس پڑھی، لوگوں نے واہ واہ بھی کی، گریہ بھی کیا، کہیں نذرانہ بھی دے دیا گیا، تبرک بھی وافر مقدار میں گھر پہنچا دیا گیا، کوئی لینے بھی چلا گیا، واپس پہنچانے بھی چلا گیا۔ سنیے میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، احتراماً لوگ نالین اٹھائے لے رہے ہیں، حالانکہ یہ مناسب نہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات، عزت، احترام، سب کچھ۔ شاعر نے شعر پڑھے، اس کا بھی احترام ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، لفافہ بھی ہے، نذرانہ ہے، تبرک ہے۔ آپ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اس کے آنے پہ لوگ کھڑے ہوئے جا رہے ہیں، آئیے آئیے، آپ شاعر اہل بیت، اور بڑا مرتبہ ہے شاعر اہل بیت، کم نہیں۔ لیکن یہ رات بھر جو نوجوان آپ کے گھروں میں آ کر ماتم کرتے ہیں، میں آپ کو شہزادی کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیں انہیں کیا ملا؟ بولیے کیا ملا سوائے تنقید کے؟ سوائے تنقید، سوائے اعتراضات کے۔ یہ بچے یہ کر رہے ہیں، یہ بچے یہ کر رہے ہیں۔ انجمنی کے کسی ممبر سے کہا گیا کہ تم تبرک تقسیم کر دو، اس نے تبرک تقسیم کر دیا۔ آپ مجھے بالکل معاف فرمائیں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی مبلغ یا ذاکر یا خطیب یا مولوی یا مولانا سمجھ کے میری بات نہ سنا کیجئے۔ مجھ میں خود ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، بے شمار کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، میں خود بہت گناہگار ہوں۔ آپ سب مجھ سے بہت بہتر ہیں، لیکن میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ان نوجوانوں کو آپ کیا دیتے؟ گھر میں آپ نے شب بیداری کر لی، آپ نے تبرک کا اہتمام کر لیا، 10 انجمنیں بلا لی، انجمن کے سیکریٹری کو چندہ دے دیا، 1500 روپے کی رسید کٹوا دی۔ مجھے بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اب انجمن کے نوجوان گھر میں کھڑے ہوئے ماتم کر رہے ہیں،
آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. بری تو نہیں لگی میری بات؟ اگر بری لگی ہو تو مجھے معاف فرمائیے. میں انجمن کے حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی عزت اور اپنے احترام کو سمجھیں اور ایسی جگہوں پر ماتم کرنے جائیں تو ان سے کہیں کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے اگر ایسا ہو. کوئی سننے والا نہیں، کوئی کھڑے ہونے والا نہیں. ٹھیک ہے ایک آدمی کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن گھر میں اگر 4 بھائی ہیں تو 2 بھائی تو کھڑے ہو کے سن سکتے ہیں. سن سکتے یا نہیں سن سکتے؟ ہم نے یقین مانے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے اور خود بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس بات کے اوپر عمل کرنے کی، اور ہم نے معمم حضرات کو دیکھا ہے، علماء کو دیکھا ہے، ان کے گھر میں انجمنیں آ رہی ہیں پڑھنے کے لیے اور وہ کھڑے ہوئے. آپ یقین مانے خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کھڑے ہوئے اور سن رہے ہیں. ایک انجمن آئی اور دوسری آئی اور تیسری آئی. اس کا مطلب یہ ہوا بھائی یہ جو آپ کے گھر میں ماتم کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ تو آپ کے گھر میں ماتم کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور آپ خود کیا کریں؟ آپ سمجھتے نہیں یہ جو ماتم کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. مذاق اڑاتے ہیں لوگ. میں نے کہا یہ انجمنیں ہیں صاحب، وعدے ہو رہے ہیں وعدے. اس لفظ کا ہی بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے. میں نے کہا صاحب یہ انجمنیں ہیں، آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر آج اتنے وعدے ہیں. انجمنوں سے متعلق افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا قیامت کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ارے تم وعدے کا مذاق اڑا رہے ہو. اگر اللہ نے سیدہ سے عزاداری کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو یہ وعدے کہاں ہوتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. وعدہ نہ کیا ہوتا تو قبلہ معافی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کفران نعمت نہ کیجیے. اس لیے کہ جب کفران نعمت ہوتا ہے تو کبھی کبھی اللہ نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے. یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ مجلس ہمارے لیے نعمت، اور مجلس کو مجلس کی طرح انجام دی، ماتم کو ماتم کی طرح. بس ہماری بات تمام ہوئی عزیزوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ایک بیٹی عطا کی، اور رسول کی نسل آج تک جو باقی ہے وہ اسی بیٹی سے باقی. خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا کرے. امین روح انقلاب علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب مرحوم کو بڑا خوبصورت سے جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ کائنات پہ 3 بیٹیاں ایسی ہیں جن پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن کوئی یہ نہ بتا سکا کہ ان بیٹیوں کی خطا کیا تھی. دیکھیے عزیزوں، میں مصائب میں اس وقت کوئی کمی نہیں کروں اور آپ بھی رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا. وہ 3 بیٹیاں کون کا؟ ایک رسول کی بیٹی زہرا، دوسرے علی کی بیٹی زینب، اور تیسرے نام لینے کی ضرورت تو نہیں، حسین کی کم سن بیٹی. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. لیکن قبلہ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں نا ماشاءاللہ تا حد نظر مجمع، بیویاں بھی موجود ہیں، مومنین بھی موجود ہیں. اب آپ متوجہ ہو جائیں، میں مصائب میں آج کوئی کمی نہ کروں گا. عزیزوں یہ جو مردانی مجلس ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، اس کی ابتدا آپ کو معلوم ہے کب سے ہوئی؟ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے سے شام، اور شام کے بعد رہا ہو کے پھر کربلا آیا اور پھر مدینے پہنچا،
تو لوگ امام زین العابدین کی خدمت میں جمع ہوتے تھے. آپ کے چوتھے امام ان کے سامنے کربلا کے مصائب بیان کرتے تھے. پھر لوگ امام سے سن کے دوسروں کے سامنے بیان کرنے لگے. جو شعراء تھے انہوں نے ان واقعات کو نظم کرنا شروع کر دیا. اس طرح سے نظم میں اور نثر میں مجالس کا آغاز ہوا اور مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوا. یہ ہے مردانی مجلسیں. لیکن مردانی مجلسوں سے پہلے خواتین کی مجلسوں کا آغاز ہوا. یہ خواتین کی مجلسیں کہاں سے شروع ہوئیں کہ جب امام زین العابدین کو یزید نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں. آپ کا جی چاہے تو یہاں رہیں اور جی چاہے تو مدینے جائیں کہ میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا. امام شہزادی زینب کے پاس آئے, پوچھا آپ یہاں رہیں گے یا مدینے جائیں گے؟ کہا بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا. ایک مکان خالی ہو جائے جہاں ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں. مکان خالی ہوا, بیویاں اس مکان میں پہنچیں. 7 دن تک آقا حسین کا ماتم ہوا. بی بی زینب مجلس پڑھتی تھیں, بیویاں روتی تھیں. اب ہم کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے؟ کسی روایت پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ بی بی زینب کیسے مجلس پڑھتی تھیں. نثر میں پڑھتی تھیں یا نظم میں پڑھتی تھیں, کھڑے ہو کے مجلس پڑھتی تھیں یا بیٹھ کے مجلس پڑھتی تھیں. لیکن ہاں عزیزوں ایک تصور ہے, عجب نہیں کہ جناب زینب کبھی ام لیلہ کے بازو پکڑ کے دکھاتی ہو. دیکھو یہ ام لیلہ ہیں. علی اکبر کے چاند سے سینے میں برچی کی ہنی ٹوٹ گئی. کبھی ام فروا کی طرف اشارہ کرتی ہوں گی, دیکھو یہ میرے بڑے بھائی کی بیوہ ام فروا ہے, قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. کبھی بی بی زینب ام رباب کے بازو پکڑ کے دکھاتی ہوں گی, دیکھو یہ ام رباب ہے, اس کا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر کربلا میں 3 بال کا تیر کھا کے سو گیا. کبھی کہتی ہوں گی دیکھو میں علی و فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں, میرا بھیا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. جزاک اللہ عزیزوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مردانی مجلس سے پہلے خواتین کی مجلس شروع ہوئی. لیکن ہمارے گھروں میں جہاں مردانی مجلس ہوتی ہے, جہاں زنانی مجلس ہوتی ہے یعنی خواتین کی مجلس ہوتی ہے, وہیں ہمارے گھروں میں ایک مجلس اور ہوتی ہے. آپ پہنچ گئے نا وہاں, وہ کون سی مجلس ہوتی ہے؟ بچوں کی مجلس. چھوٹے چھوٹے بچے, ننھے ننھے بچے اپنے جیب خرچ سے پیسے بچاتے ہیں, تبرک خرید کے لاتے ہیں. میرے خیال میں یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے بچپنے میں اس طرح مجلس نہ کی, یا آج جس کے گھر میں بچے اس طرح مجلس نہ کر رہے ہوں. تبرک لے کے آتے ہیں بچے, کچھ بچے جمع ہو جاتے ہیں, کوئی بچہ سوزخانی کرتا ہے, کوئی بچہ تھوڑی بہت جیسے چاہتا ہے ویسے مجلس پڑھتا ہے, پھر بچے کھڑے ہو کے یا حسین کہہ کے ماتم کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے بچوں کی مجلس. اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے. کائنات میں صرف ہمارے گھروں کے بچے ہیں جو پیسے خرچ کر کے غم خریدتے ہیں, مجلس کا اہتمام کرتے ہیں. عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ مردوں سے پہلے خواتین کی مجلس کا آغاز ہوا اور خواتین سے پہلے بچوں کی مجلس کا آغاز. دیکھیں بڑی فطری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ کسی انجان شہر میں چلے جائیں اور جا کر کسی چوراہے پر کھڑے ہو جائیں, ایک طرف 1 گھنٹہ کھڑے رہیں, 2 گھنٹے کھڑے رہیں, 3 گھنٹے کھڑے رہیں, کوئی آپ کے پاس نہیں آئے, آپ کھڑے رہیے, لوگ نکلتے چلے جائیں. لیکن کسی ایسی جگہ پر ایک چھوٹے سے بچے کو لے جا کے کھڑا کر دیں, اگر وہاں آس پاس بچے ہیں تو آپ کے بچے کے پاس دھیرے دھیرے وہ بچے آنے لگے. کچھ دیر اس سے گفتگو کریں گے اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ اور آپ کے بچے ایسے گل مل گئے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے بڑے پرانے تعلقات. یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے. ایک بچے کی طرف دوسرے بچے متوجہ ہوتے ہیں, اس کے قریب آتے ہیں. عزیزوں جب زندان شام میں شام ہوتی ہے,
اللہ اکبر۔ تو حسین کی کمسن بیٹی سکینہ زندان کے دروازے کے قریب آتی تھی، زندان کی سلاخوں کو پکڑ کے کھڑی ہوتی تھی، باہر دیکھتی تھی۔ اب یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سکینہ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں پرندے؟ تو بی بی زینب جواب دیتی تھی بیٹی یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بچی تڑپ کے کہتی تھی پھوپھی اماں یہ تو اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، کیا ہم کبھی وطن واپس نہ جائیں گے؟ ایک شور گریہ بلند ہوتا تھا۔ روئی عزیزوں، آج حسین کی کمسن یتیمہ کا ماتم ہے، آپ رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم باب حسین کے۔ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ عزیزوں، سکینہ زندان کے دروازے کے قریب آ کے کھڑی ہوتی تھی۔ دمشق کے چھوٹے چھوٹے بچے سامنے آتے تھے، پہلے تو ایک دوسرے کو دکھاتے تھے وہ دیکھو وہ بچی قید خانے میں رہتی ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو دکھایا، دوسرے نے تیسرے کو دکھایا، اب کافی بچے جمع ہونے لگے۔ پہلے دور سے دیکھتے تھے، پھر دھیرے دھیرے وہ بچے قریب آنے لگے۔ اب وہ بچے زندان کے بالکل قریب آ جاتے تھے۔ اب قریب آنے کے بعد بچے بی بی سکینہ سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے وہ سوال کیا ہوتے تھے؟ کوئی بچہ پوچھتا تھا بی بی تم قید میں کیوں رہتی ہو؟ کوئی بچہ پوچھتا تھا بی بی تمہارے بابا تمہیں یہاں سے چھڑا کیوں نہیں لے جاتے؟ اب یہ بچوں کے سوالات ہیں۔ اے بی بی یہ تمہارے رخسار نیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی بچہ پوچھتا تھا بی بی تمہیں کس جرم میں قید کر دیا گیا ہے؟ جب کئی دن گزر گئے تو بی بی سکینہ نے فرمایا بچوں آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ بچے اور قریب آئے۔ کہ بچوں تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے ہیں نا؟ تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا ہاں ہمارے بابا ہمیں بہت چاہتے ہیں۔ کسی بچے نے جوش میں آ کے کہا کہ ہمارے بابا تو ہمیں اتنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بابا کے پہلو میں سوتے ہیں۔ بس تڑپ گئی حسین کی بیٹی کہ تم اپنے بابا کے پہلو میں سوتے ہو، میں اپنے بابا کے سینے میں سوتے ہوں۔ روئیے عزیزوں، میں اپنے بابا کے سینے میں سوتی تھی، لیکن میرا بابا کربلا کے میدان میں مار ڈالا گیا۔ کبھی پوچھتی تھی بچوں تمہارا کوئی چچا ہے؟ تو بچے کہتے تھے ہاں ہمارے چچا بھی ہیں، ہمیں بہت چاہتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے۔ تو بی بی پوچھتی تھی بچوں تمہارے چچا تم سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میرا بھی ایک چچا تھا، مجھے بہت چاہتا تھا، میں اپنے چچا کی گود میں کھیلتی تھی، میرا چچا میری ہر بات کا خیال رکھتا تھا، پیاسی تھی، میرے چچا میرے لیے پانی لینے گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میرا چچا واپس نہ آیا، اس کے بازو قلم آ گئے۔ میرے بابا میرے چچا کا خون میں بھرا ہوا عالم لے کے واپس آئے۔ ہاں عزیزوں، بی بی سکینہ مجلس پڑھتی تھی، بچے چیخیں مار مار کر روتے تھے۔ کبھی بی بی سکینہ کہتی تھی بچوں تمہارا کوئی بڑا بھائی بھی ہے؟ بچے کہتے تھے ہاں ہمارا بڑا بھائی بھی ہے۔ بچے اپنے بھائی کی فضیلت بیان کرتے تھے، ہمارا بھائی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ بی بی کہتی تھی میرا بھی ایک بڑا بھائی تھا، نام علی اکبر تھا، جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں اللہ کے رسول سے مشابہ تھا۔ بچے پوچھتے تھے کہاں گیا تمہارا بھائی؟ تو سکینہ کہتی تھی کہ میرا بھائی کربلا کے میدان میں سینے پر برچھی کھا کے سو گیا۔ بچے روتے تھے۔ عزیزوں قیامت کا منظر ہوتا تھا، ابھی آپ قید خانے کا منظر دیکھیں گے عزیزوں، قیامت ہوتی تھی اس وقت کہ جب بی بی سکینہ کے سامنے کوئی 5-7 سال کا بچہ اپنی آغوش میں اپنے ششماہے بھائی کو لے کے آ جاتا تھا۔
बीवी उसे करीब बुलाती थी, जिंदान की सलाखों से हाथ बाहर निकालती थी, बच्चे के सर पे हाथ फेरती थी, अल्लाह तुम्हारे भाई को सलामत रखे। अरे मेरा भी एक कमसिन भाई था, मैं अपने भाई को झूला झुलाती थी, मैं अपने भाई को गोद में गिराती थी। अरे मेरा भैया प्यासा था, मेरे बाबा मेरे भैया को पानी पिलाने के लिए ले गए। लेकिन जब वापस आए तो मेरा भैया 3 बार के तीर का निशाना बन चुका था। आज़ीज़ों, ये मजलिसों का सिलसिला चलता रहा, बच्चे आते रहे, शकीना मसाइब सुनाती रहीं। अब समझ में आया सबसे पहले ये बच्चों की मजलिस कायम हुई। किसने कायम की? का हुसैन की बेटी ने कायम की। बस मजलिस तमाम हो रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ये छोटे छोटे बच्चे कैद खाने के सामने आगे खड़े हुए, कुछ देर इंतज़ार करते रहे। अभी वो बच्ची आएगी, हमें अपने ख़ानदान के मसाइब सुनाएगी, हमें अपने बाबा की शहादत बताएगी, हमें अपने चचा की मुसीबत बयान करेगी। कुछ देर इंतजार करते रहे, लेकिन जब वो बच्ची ना आई तो पुकारना शुरू किया, ए बीबी कहाँ? ए बीबी क्या आज हमें करबला के वाक़यात न सुनाओगी? आज एक मर्तबा लोगों के कानों में जंजीर की झनकार की आवाज आई। क्या देखा कि वो बच्ची नहीं आ रही है, बल्कि एक बीमार चला आ रहा है, जिसके हाथों में दोरी दोरी हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोके खारदार है। बीमार ने करीब आके पूछा, बच्चों अरे किसे पुकार रहे हो? बच्चों ने कहा छोटी सी बच्ची थी, रोज आना हमें करबला के वाक़यात सुनाती थी। इमाम ने सर झुकाया, ए बच्चों तुम्हारी ज़ाकिरा अब कभी वापस ना आएगी। अरे कल्ला अपने बाबा पर रोते रोते सकीना इस दुनिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।